اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور سورۃ البقرہ کے سبق میں آیت نمبر 112 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ یہودی بھی آئے اور ایسے میں نجران سے عیسائی بھی آ گئے، اور وہ عیسائی اور یہودی جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکٹھے ہوئے تو آپس میں انہوں نے بحث شروع کر دی۔ یہودی جو ہیں وہ عیسائیت مذہب کو برا بھلا کہتے تھے اور عیسائی یہودیت کو برا بھلا کہتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے، نہ ان کا کوئی دنیا میں انجام بخیر ہوگا نہ آخرت میں، جبکہ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ عیسائیت کا دین، تم لوگوں کا دین کسی شے پر تم لوگ نہیں ہو، یعنی تم لوگوں کا دین تم لوگوں کو نہ دنیا میں بخشوائے گا نہ آخرت میں، تم لوگوں کا دین سچا نہیں ہے، تم لوگوں کا دین برحق نہیں ہے۔ ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، زبانی کلامی بحث و مباحثہ چھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل کی اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کتاب سے مراد ان کی اپنی کتابیں ہیں۔ یہودیوں پر تورات نازل کی گئی تھی اور عیسائیوں پر انجیل۔ تو تورات میں بھی مذکور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی برحق تشریف لائیں گے اور ان کو کتاب جو عطا کی جائے گی وہ بھی برحق ہے، اور اسی طرح انجیل میں بھی مذکور تھا کہ پیچھے جو کتاب گزری تورات برحق کتاب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برحق نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، جیسے قرآن کریم، فرقان حمید پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، سارے انبیاء کی تصدیق کرتی ہے، اسی طرح ان کی کتابوں میں بھی گزشتہ کتابوں جو ان سے پہلے گزری تھی ان کا ذکر موجود تھا، اور آنے والی کتاب جس طرح قرآن کریم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا ذکر مذکور تھا۔ تو اس کے باوجود یہ بحث کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ جھگڑتے ہیں اور ان دینوں کو برا کہتے ہیں، تو اللہ بروز قیامت ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے گا اور انہیں بتائے گا، کیا بتائے گا کہ جس دین کو اپنے آپ کو یہ اپنے دین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کا دین بھی ان کو بخشوانے والا نہیں ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کون؟ عیسائی۔ اسی طرح یہودی اللہ کی اس قدر نافرمان قوم ہے جو کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان کو بتا دے گا کہ جس معاملے میں یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جس معاملے میں بحث کر رہے ہیں، دین اسلام ہی برحق ہے، اور ان کو دکھا دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جس دنیا کے فائدوں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے دین کو بلا دیا، آخرت کو بلا دیا، تو پھر اپنا انجام آج دیکھو کس قدر برا ہوگا۔
اگلی آیت ہے آیت نمبر 114، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ یہ چیز کو سمجھ لیں بیت المقدس کیا حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کے نزدیک اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو دیکھیں بیت المقدس خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور اس کا مشرقی حصہ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے کافی تعظیم شدہ تھا، کیونکہ حضرت مریم کا حجرہ اس سائڈ پہ تھا، اور یہودی جو ہیں اس کی مشرق کے بعد مشرقی سائڈ عیسائی تو مغربی سائڈ یہودیوں کے لیے کافی تعظیم کا باعث تھی، جبکہ بیت المقدس مقدس پورے کا پورا جو ہے مسلمانوں کا قبلہ تھا اور وہ اس کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ اور تبدیلی قبلہ کس طرح سے ہوئی، یہ سورۃ البقرہ میں ہی دوسرے سپارے کے ابتداء میں ہم انشاءاللہ عز و جل ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ تو بیت المقدس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ روم کے جو عیسائی ہیں انہوں نے یہودیوں کے اوپر بہت زیادہ قتل و غارت کیا، یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا، ان کے جو یہودی بچے اور عورتیں ان کو قید کر دیا اور بیت المقدس میں نجاستیں تک پھیلائیں۔ بیت المقدس میں اس طرح کیا کہ خنزیر کو ذبح کیا جاتا، الغرض اتنی بے حرمتی کی، حالانکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت ہی تعظیم کا باعث تھی۔ تو ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس طرح اس وقت کے عیسائیوں نے کیا تھا۔ اب بظاہر خطاب تو عیسائیوں سے ہی ہے اور مخاطب عیسائی ہی ہیں، مراد عیسائی ہی ہیں، لیکن حکم عام ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس آیت کو حکم کے طور پر اپنی شریعت پہ اپنے دین میں لیتے ہیں تو ہمیں اس آیت کے مفہوم سے سمجھ آتی ہے کہ مسجدوں کو ویران کرنا، مسجدوں کو میں ذکر اللہ کو روکنا کس قدر کبیح گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا کہ مسجد میں اگر ذکر ہو رہا ہو تو اس کو رکوانا، مسجد کی کسی بھی طرح کی بے حرمتی کرنا، مسجد کی کسی بھی طرح بے ادبی کرنا اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ جیسا کہ مسجد کی بے حرمتی میں یا مسجد میں ذکر اللہ روکنے سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں کہ بخاری شریف میں ان کی طرف سے مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیز عام تھی کہ جب لوگ فرض نماز ادا کر لیتے تھے تو پھر اس کے بعد سب کے سب اکٹھے ہو کے ذکر اللہ کرتے تھے، اجتماعی عبادت کرتے تھے۔ ہاں ان کا ذکر کرنا بلند آواز میں ہوتا تھا، لیکن اس قدر بلند نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ با آواز بلند جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچ سکے۔ لہٰذا اجتماعی ذکر تو کرنا ثابت ہے، اس بات سے ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ بھی بے حرمتی میں شامل ہوگا کہ اگر ہم بلا وجہ اس قدر گلا پھاڑ پھاڑ کے ذکر کریں کہ ہمارے ساتھ موجود مسجد میں جو دوسرے نمازی ہیں وہ ڈسٹرب ہوں، اگر کوئی اعتکاف میں ہے ان کا اعتکاف خراب ہو، یا یہی حکم نعت شریف کا بھی ہے، مساجد میں نعت شریف پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، اور یہ ثابت بھی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت رسول مقبول پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو بہرحال نعت بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس آواز میں اس انداز سے پڑھیں کہ کوئی آپ کے پڑھنے سے آپ کی آواز سے ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی طرح مسجد کی بے حرمتی میں آپ اس چیز سے بھی بچیں کہ مسجد کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنا دینا کہ وہ والی مسجد ویران ہو جائے، ہماری مسجد آباد ہو جائے، تو یہ بھی کبھی گناہ ہے، یہ بھی منع ہے۔ ہاں اگر وہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، اس میں فیسیلیٹیز کم ہیں، تو آپ اچھی نیت کے ساتھ ایک بڑی مسجد بناتے ہیں کہ نمازی ڈیوائیڈ ہو جائیں، اگر وہاں پر پورے نہیں آ رہے تو ایک اور مسجد بنا لیتے ہیں، باقی کے نمازی ادھر آ جائیں، اور اس سے پچھلی مسجد میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو یہ جائز ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی اس قسم کی بے حرمتی جس سے مسجد میں
ہم لوگوں کا اس طرح کا عمل کرنا جو کہ مسجد کی شان کے خلاف ہو، وہ ہمیں منع کیا گیا۔ ہاں، ایسا بندہ جس طرح مسجد میں پیاز لہسن کھا کے اور ناپاکی کی حالت میں جانا، یہ اس طرح منع ہے، تو ہم کسی ایسے شخص کو روکتے ہیں مسجد میں داخلے سے، تو وہ حکم علیحدہ ہے، وہ شخص اس آیت میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شخص اس آیت میں وعید حاصل کرے جو کہ واقعی مسجد کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں ایک اور بھی چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیا نان مسلم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو تھا کہ جو اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے، دین سمجھنے کی نیت سے آ رہا ہے اور دین اسلام قبول کرنے کی نیت سے آ رہا ہے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کی نیت سے آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا داخلہ مسجد میں جائز ہے۔ جس طرح بہت سے لوگوں نے مسجد نبوی میں اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کروایا کیونکہ وہ اچھی نیت سے آتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی اور اچھی نیت سے نہیں آ رہا اور مسجد کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں اچھے خیالات تصورات نہیں رکھتا، تو اس کو منع کرنے میں کوئی شرعاً حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ان سب لوگوں کو وعید حاصل کرنی چاہیے جو مسجد کے ادب و احترام کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مسجدوں میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ خشیت کے ساتھ، خشیت الہی، خوف الہی کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خشیت کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ داخل ہوں۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا، تو دنیا میں رسوائی اس طرح ان کا مقدر بنی کہ یہ جلا وطن کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا، اور وہ اس طرح سے کہ ان کو بیت المقدس سے بھی نکال دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام بھی ان کے قبضہ سے نکل گیا پورے کا پورا، اور یہ ملک شام سے بھی نکال دیے گئے۔ دنیا میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اس آیت کے آخری حصے سے مسجد سے نفرت کرنے والے اور مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے کہ مسجدوں کو ویرانی خواہ کسی بھی صورت میں آپ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر نافرمان لوگ پسند نہیں ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں دنیا میں تو عذاب دیتا ہی ہوں، آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا، اور یہ سخت عذاب کے لپیٹ میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کی تعظیم کرنے کی توفیق دے۔ اور اس آیت سے میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ جو مسجد کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس قدر وہ بندہ ناپسند ہے، تو جو مسجد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ نبیوں کی اور اس کے علاوہ تمام انبیاء اولیاء کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی شان میں کچھ بولتے ہیں، تو ان کا تو حال اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا ادب، نبیوں کا ادب، ولیوں کا ادب، مسجدوں کا ادب، ہر وہ چیز جس کا دین اسلام میں ادب کا حکم دیا جاتا ہے، ہم سب کو ان سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 115، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول ہے، پس منظر اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آیت کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو کہ رات کے وقت سفر کر رہی تھی اور قبلہ کی ڈائریکشن بھول چکی تھی، رات کا وقت تھا، سواری تھی، اور جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جس بھی جگہ جائیں، اول تو آج کل تو قبلہ کی ڈائریکشن فائنڈ کرنا، قبلہ کی سمت معلوم کرنا آسان ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ہمارے موبائل میں ایپس آ چکے ہیں اور ہم گوگل کر سکتے ہیں میپس کے ذریعے، بارہا آسانیاں موجود ہیں۔ لیکن پہلے شان نزول کے مطابق صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ ایک جگہ سفر کر رہی تھی، تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ کس طرف قبلہ ہے، تو انہوں نے ایک جگہ سٹے کیا، اور جس کا دل جس طرف مانا کہ مجھے لگتا ہے خانہ کعبہ اس طرف ہی ہے، اس نے اس رخ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر لی۔ اور جب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ سارا معاملہ دریافت کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور یہ بھی کہ اگر سواری کے اوپر موجود ہوں اور سواری جس طرف رخ کر لے اور آپ سواری پہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کا قبلہ بھی اگر سواری کا رخ مڑتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جاتی ہے،
کیونکہ نماز کا حکم یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں، تو جس طرف ہم رخ کریں گے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور ایک شان نزول کے مطابق یہ بھی کہ جب قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا بیت المقدس سے، تو مشرکین نے، یہود و نصارہ نے سوال جواب شروع کر دیے کہ مسلمانوں کا قبلہ بدلا کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، جدھر چاہے مسلمان جس کو چاہے اللہ قبلہ بنا سکتا ہے، اور جدھر چاہے مسلمان اپنا رخ کر کے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے درج ذیل مسئلے پتہ چلے کہ اگر ہمیں قبلہ کا نہیں پتہ، نہیں معلوم، تو ہم کہیں بھی کسی بھی طرف رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جان بوجھ کے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کرنا، اپنی آسانی کے لیے نہیں، اس طرف نہیں منہ کرتے، ادھر کر لیتے ہیں ساری سمتیں اللہ کی، تو دیکھیں اللہ نے ایک سمت مقرر کر دی ہمارے لیے کہ خانہ کعبہ طرف منہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اگر ہمیں نہیں معلوم پڑتا، ہم کہیں گئے ہیں، ہم سفر کی حالت میں ہیں، ہم کسی کے گھر گئے ہیں کسی جگہ پر، اور ہمیں نہیں معلوم کسی بھی طرح سے پڑھ رہا کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، تو ہم جس طرف چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور نشانی بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو خانہ کعبہ کا نہیں معلوم پڑ رہا اور آپ کے پاس کوئی ڈیوائس بھی نہیں موجود، کوئی ایپ نہیں ہے، گوگل نہیں ہے، تو آج کل کے دور میں آپ باہر نکلیں اور دیکھیں سورج جس طرف غروب ہو رہا ہوتا ہے، سورج کی غروب ہونے کی جس طرف سمت ہوتی ہے خانہ کعبہ اسی طرف ہوتا ہے، تو سورج سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے سبحان اللہ، عاشقوں نے کیا خوب لکھا ہے کہ کون کہتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے، وہ بھی سجدہ ریز ہوتا ہے بارگاہ اللہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے وہ بھی، اور جس طرف غروب ہوتا ہے تو وہ مغرب ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو جب جس طرف خانہ کعبہ موجود ہے، تو آپ ابھی بھی اس نشانی کے ذریعے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج اسی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے مشرق سے نکل کے۔ بہرحال یہ نشانی تھی، کوشش کریں کہ خانہ کعبہ کا پتہ لگا لیں کس طرف ہے، اور اگر نہیں معلوم ہوتا تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگا کہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ علم والا ہے، یعنی اللہ نیت جانتا ہے کہ ہماری جان بوجھ کر نیت نہیں تھی خراب، بلکہ مجبوری تھی، اور ہم مجبوری کی بنیاد پر نماز اس طرح ادا کر رہے ہیں۔ اور بے شک اللہ وسعت والا بھی ہے۔ وسعت کا لفظی معنی کشادگی، یعنی ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف اللہ ہی موجود ہے، اور ساری سمتیں اللہ کی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 116، اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت میں یہاں مشرکوں سے مراد مشرکین ہیں، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، قرار دیتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، جبکہ یہود و نصارہ میں سے یہودی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو اللہ نے ان تمام فرقوں کا رد کیا اس آیت میں، اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ جو اولاد بنا رکھی ہے ان لوگوں نے اپنے ہی خیالات میں، اپنے ہی بیجا تصورات میں، اور اپنے ہی باطل عقیدوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، سب کا اکیلا بنانے والا، سب کا اکیلا مالک، وحدہ لا شریک ذات اللہ ہی کی ہے، اور سب کے سب اللہ ہی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ مراد اللہ کے سوا کائنات کی کوئی چیز کسی اور کی عبادت نہیں کرتی سوائے اللہ کے، صرف اللہ کو معبود مانتی ہے۔ آیت نمبر 117 ہے، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کی ابتدا بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں پہلی بار پیدا کرنے والے کو۔ دیکھیں کسی چیز کو دیکھ کر کوئی چیز ایجاد کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے موبائل ڈیوائسز جو ہاتھوں میں پکڑی ہیں، جس سے میرا بیان سن رہے ہیں اس وقت، یہ سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا اس کے لیے مشکل ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بہت سی کمپنیز نے موبائل ایجاد کیے، اور ہر ایک کے لیے مشکل اب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، پنکھے ہیں، لائٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کسی بھی چیز کی مثال لے لیں، پہلی دفعہ بنا تو بہت محنت لی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ویسا پہلے موجود نہیں تھا۔
پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بنانا آسان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑائی، اپنی کبریائی بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ میں ہر چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یعنی انسان ہے نا، ہم کہتے ہیں قدرتی چیزیں تو اللہ کی طرف سے، مصنوعی چیزوں کا کریڈٹ ہم انسان کو دے دیتے ہیں، موبائل اس کی ایجاد ہے، بلب اس کی ایجاد ہے۔ تو دیکھیں اللہ ہی نے انسان کو عقل دی، شعور دیا کہ وہ یہ سب کچھ بنا سکے۔ ہوائی جہاز ہے تو اس سے پہلے پرندے موجود تھے، پرندے اڑتے ہیں اور پرندے اللہ کی بہترین نشانی ہے، اور اگر اب انسان نے ہوائی جہاز بنا لیا تو بے شک اللہ کی توفیق سے ہی بنایا، اللہ نے انسان کو شعور دی، عقل دی تو ہی بنایا۔ تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے۔ جب وہ پہلی بار بنا سکتا ہے تو پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ بنانا اس کے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور وہ اسی طرح تمہیں نئی زندگی دے گا، اور اس کے حضور تمہیں اکٹھے ہونا پڑے گا اور اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آیت میں اللہ اپنی کبریائی بیان کر رہا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں تو بس جس کام کا ارادہ کرتا ہوں تو بس یہ کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے سارے کے سارے کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ فرشتوں کو مقرر کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے، حکمت ہے، کائنات کا نظام چلانے کے لیے حکمت ہے۔ لہٰذا اللہ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو کن کہہ کے فیکون، وہ بس سارے کے سارے کام اس کے اس حکم کے محتاج ہیں کہ وہ کن کہہ دے، فیکون، پس سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کن فیکون کا پروردگار، کہ ساری کبریائی، ساری بڑائی اس پاک پروردگار کے لیے، وہ ہمارے تمام حاجات کو سن لے، ہماری تمام دعاؤں کو سن لے، حاجات کو پورا کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے۔ جو بھی دعائیں ہیں اس آیت مبارکہ کے وسیلے سے اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اللہ سے کہیں کہ اے مالک پروردگار، اے مالک مولا عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیرے کن پہ آ کر بات رکی ہے، تیرے کن پر آ کر بات رکی ہے، میرے حق میں کن فرما دے تو، میرے حق میں کن فرما دے تو، آمین۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 118، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب اس آیت میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ اگر ہم اسی سورۃ البقرہ کی پچھلی آیات کا مطالعہ ذہن میں لے کر آئیں، جو ہم اسباق گزر چکے ہیں، ان میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کیا کہتے تھے کہ یہود و نصارہ ہم اللہ کو جب تک ظاہری طور پر نہیں دیکھ لیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہم اللہ کی آواز نہیں سن لیتے، کلام نہیں سن لیتے تب تک ایمان نہیں لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ یہی بات کرتے اور کہتے کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، یا جو فرشتہ تم پر وہی لے کر آتا ہے ہم اس فرشتے کو نہیں دیکھ لیتے، اس سے بات نہیں کر لیتے، تب تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جاہل ہیں یہ آپ سے پہلے اللہ کے پیغمبروں سے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے پاس بھی جا کے اور باقی کے نبیوں کے پاس جا کے اوٹ پٹانگ سی نشانیاں طلب کرتے تھے، اور جان بوجھ کر اپنی جہالت کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ٹال مٹول کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہو جائے تو ایمان لائیں گے۔ تو دیکھیں ایمان کبھی بھی کسی شرط کی وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا، ایمان میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ تو ہم اگر شرط دیں گے یہ کام ہو جائے تو ایمان قبول کریں گے، تو ایسا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان تو اسی صورت میں قبول ہے جب دل سے قبول کیا جائے، اللہ کو دل سے مانا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی دل سے مانا جائے اور کلمہ دل سے پڑھا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو پس ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ مراد مشرکین، یہود و نصارہ، یہ تمام کفار کے دل آپس میں کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہی ہیں، سب کی دلوں کی حالت سیم ہے، کسی کے دل میں خوف الہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اس لفظ سے، اس آیت سے، کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم ان جیسی کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے یہودیوں نے
مشرکین نے یہودیوں جیسا عمل کیا اور اللہ نے کیا کہا ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. تو اگر آج ہم ایسا کوئی عمل کرتے ہیں یا ایسا کوئی عمل جو مشرکین کفار یہود و نصارہ میں بہت رائج ہے اور اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کوئی ایسی رسم ہے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور ہم عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، اس میں کوئی برا عمل نہیں ہے، خواہ وہ آپ کا لباس ہے، خواہ وہ آپ کی تھنکنگ ہے، خواہ وہ آپ کی مینٹیلٹی ہے، کچھ بھی ہے، تو اگر ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے دل بھی ان کے جیسے ہو جائیں گے. استغفر اللہ. تو اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور رکھیں اور اپنے دلوں کو ان جیسے فرقوں کی محبت سے بچا کے ہی رکھیں، کیونکہ اگر ہم ان کے حق کی بات کریں گے، ان جیسی مینٹیلٹی اپنی کریں گے تو اللہ پھر اس بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، خواہ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں وغیرہ. استغفر اللہ. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں. یعنی قرآن کریم برحق کتاب ہے، جس نے یقین کرنا ہے، جس کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے اور وہ یقین رکھے ذات باری تعالیٰ پہ، تو اسے قرآن سے بہت کچھ مل سکتا ہے اور وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے قرآن کریم سے، قرآن کی دولت سے. اگلی آیت 119. اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کے لیے جو تبلیغ کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی آپ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ اہل جنت ہے. جو آپ پر ایمان نہیں لے کر آتا تو آپ اسے ڈر سنائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، اور پھر بھی اگر اس کا دل اس کا سینہ اس قدر آپ سے نفرت میں ہے اور ایمان نہیں لے کر آتا تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور آپ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیں، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہی حکم عام بھی ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے اور سچے دل سے تبلیغ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ اس چیز کو ذہن میں سوچتے ہوئے ہم نہیں تبلیغ چھوڑ سکتے کہ ہماری کون سا کسی نے کوئی بات ماننی ہے. بس آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے. وہی بات کہ اسلام کے غالب آنے میں اللہ نے وعدہ تو کیا ہے کہ اسلام غالب آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کو غالب کرنے میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے، ہم نے کتنا کردار ادا کیا. تو ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے اور تبلیغ جاری رکھنی ہے. عذاب جہنم سے ڈرانا ہے، جنت کی خوشخبری جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سنائی، یہی ہم آگے امت کے مزید لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر اللہ کی بات مانتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام کے طور پر اپنی اللہ جنت میں جگہ دے گا، اور اس کے علاوہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور یہ رضا ہمیشہ کے لیے ہوگی جنت میں. اور جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا. آیت نمبر 120. اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. اور اے مخاطب، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ کے سوا کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. دیکھیں اس آیت میں آدھے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور باقی کے آدھے حصے میں امت کے عام لوگوں سے. پہلے حصے میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی، ان کا آپ سے نفرت، بغض، عناد یا آپ کی ہر قسم کی آپ سے دشمنی مول لیں گے، یہاں تک کہ آپ بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین میں چلے جائیں، آپ ان کے دین کی پیروی شروع کر دیں، جو کہ بلا شبہ آپ کے لیے محال ہے، بلا شبہ وہ دین باطل ہے اور آپ کبھی بھی ان کی پیروی نہیں کریں گے. پھر مخاطب یعنی اے مخاطب، اس سے مراد کون ہے؟ تمام امت کے لوگ. یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. یعنی ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید دین اسلام کے احکامات موجود ہیں. اس کے باوجود اگر ہم یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، منافقین، ان میں سے کسی بھی طرح کی پیروی کرتے ہیں، خواہ وہ ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر ہو، لباس کی ہو، جس طرح میں نے پچھلی آیات میں کہا، تھنکنگ کی ہو، ذہنیت کی ہو، تو یہ ساری کی ساری کسی بھی طرح کی پیروی ان کی اگر ہم نے شروع کی تو اللہ بہت ناراض ہے. اور اللہ ناراض ہو کے کہتا ہے کہ میرے سے کوئی نہیں بچا پائے گا تم لوگوں کو. تو یہ
عام حکم ہے، ہم سب لوگوں کو اس آیت سے ڈرنا چاہیے کہ حقیقی ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آنی ہے، حقیقی دین دین اسلام ہی ہے جو برحق دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین جو ہے وہ غالب نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے، لہٰذا ہمیں دین اسلام ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 121، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرنے کی اس آیت میں تلقین کی گئی، اور کہا گیا کہ قرآن کریم کو اس کی تلاوت کو آداب کے ساتھ، آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہی کیا جائے، اور کس طرح سے ظاہری آداب میں باوضو پاک ہوں، پاک جگہ پر بیٹھے ہوں، قبلہ سمت ہوں، اور قرآن مجید کو جس طرح تلاوت کریں اس میں ہر قسم کی آداب ہوں، جس طرح نہ بہت زیادہ بلند ہو کہ آپ کا گلا پھاڑ دینے والی آواز ہو اور کوئی اور آپ کی آواز سے ڈسٹرب ہو، بلکہ آواز بالکل مدھم ہو، اور اگر یہ آواز جو آپ کی درمیانی آواز ہے اس سے بھی کسی کی نیند میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے، کسی کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں آپ کو اس آواز کے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے اپنے تک محدود ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ظاہری آداب میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جی میں بہت نیک ہوں، میں بہت پارسا ہوں تو میں یہ عبادت کر رہا ہوں، میں یہ عبادت کر رہی ہوں، تو دوسرے بندوں کو تکلیف اس سے ملے تو اپنی دوسروں کا آرام بھی دیکھنا ہے، ہاں، اور دوسروں کا سکون بھی دیکھنا ہے۔ ہاں، صبح کے وقت جب سب سو رہے ہیں تو اس صورت میں سب کو جگائیں بھی نماز فجر کے لیے، اور عبادت اس طرح سے کریں کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور ان کی آنکھ بھی کھل جائے نماز کے لیے، عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو صرف کر لیں۔ باطنی حقوق میں یہ آ جاتا ہے تلاوت کی کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں، اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اور تلاوت کے آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، سیریس شکل بنا لیں، اور اگر رونا نہیں آتا تو بالکل سیریس رہیں اور کوشش کریں رونے کی، اور بلا شبہ اگر آپ یہ نشانیاں اپناتے ہیں، اور میں اس چیز کی گواہ بھی ہوں اور ایکسپیرینس بھی ہے کہ اگر آپ بالکل تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور پاک ہیں، قبلہ رو سمت بیٹھ کے اپنی سمت قبلہ رو رکھ کے اللہ کو یہ امیجن تصور کر کے کہ اللہ بالکل سامنے ہے اور بالکل ہم سے کلام کر رہا ہے، تو ایسا کلام جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کا تو پھر رونا آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی آیات، اس کی آیات ہر ایک کے لیے برابر ہیں، تو پھر یہ دل پہ جب اثر کرتی ہیں تو پھر آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب انشاءاللہ علیحدہ سے بھی ویڈیو بناؤں گی، اس پہ اپلوڈ کر دوں گی وہ بھی، تاکہ اس میں علیحدہ سے میں ہائی لائٹ کر سکوں کہ ظاہری شرائط کیا ہیں اور باطنی شرائط کیا ہیں، تاکہ مزید اس آیت کی روشنی میں ہم مزید سمجھ سکیں اور مزید آداب کا خیال رکھ سکیں۔ آج کے یہاں تک رکوع مکمل ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رکوع میں جتنی وعیدیں سنائی گئی ان تمام برے کاموں سے بچنے کی، اور اگر خوشخبری سنائی گئی تو ہمیں ہر وہ کام کرنے کی جس سے ہم جنت کے مستحق ہوں، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔